بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری شادی شہرین سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں ایک غریب اور معمولی سا دکاندار تھا، اپنی یتیم بہن کے ساتھ گھر میں رہتا تھا اور میرا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔ یوں کہیے کہ حالات کا تنہا مقابلہ کر رہا تھا۔ لیکن میری جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کا باپ ایک مشہور صنعت کار تھا۔ آپ بھی یہ سوچ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک امیر و کبیر خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی نے ایک غریب دکاندار کا انتخاب کیوں کر کیا، جبکہ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی۔ آپ سے پہلے میں بھی اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا، لیکن پھر ایک دن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ شادی کے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک آدمی میری دکان میں داخل ہوا۔ بولا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس کے اس طرح بات کرنے پر مجھے غصہ آ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس کے گلے میں چین تھی۔ وہ ایک ماڈرن گھرانے کا بگڑا ہوا لڑکا لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ لڑکا یقیناً میری بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے آیا ہے۔ تب اس نے اپنے منہ سے مزید زہر اگلا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو ایک معمولی دکاندار ہو۔ اب شہر کے ایک مشہور صنعت کار نے اپنی سب سے خوبصورت بیٹی تمہیں بیاہ دی ہے تو یقیناً دال میں کچھ تو کالا ہوگا۔ اس نے اپنا کیچن گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا اب غصے سے چہرہ لال ہو چکا تھا، لیکن دل میں شک کے چکر چل رہے تھے۔ یہی کہ اس میں کوئی تو خامی ہوگی کہ ان لوگوں نے ایک ہی مہینے میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کر دی، اور وہ بھی بنا کسی تفتیش اور مطالبے کے۔ حالانکہ تم تو جانتے ہو امیر لڑکیوں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں۔ چلو کوئی پیار محبت کا چکر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن بھائی تم تو پیار محبت کے قابل بھی نہیں ہو۔ پھر آخر کیوں کی اس نے تم سے شادی؟ کبھی سوچا ہے؟ اس آدمی کے کہنے پر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ میری دکان سے۔ میں تمہیں نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے اونچی آواز میں کہا۔ میرے دل میں سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اب میں سوچنے لگا کہ واقعی مجھ میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ شہرین مجھ سے شادی کرتی، مجھے اپنا شوہر بناتی اور مجھے اتنی عزت دیتی۔ میں جب بھی گھر جاتا وہ تو میری راہ میں پلکیں بچھا دیتی۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب سا لگتا اور کبھی کبھی بناوٹی بھی۔ میں سوچنے لگتا کہ آخر شہرین کو مجھ میں ایسی کیا بات نظر آتی ہے کہ وہ میری اتنی عزت کرتی ہے، میری بات بھی مانتی ہے اور کسی بات پر وہ نہ نہیں کرتی۔ خیر، اب میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کر رہا تھا، جبکہ شہرین کو مجھ سے کوئی خاص محبت بھی نہ تھی۔ ہمارے درمیان عزت اور شناسائی کا رشتہ ہی ابھی تک قائم تھا۔ میں نے اپنے ایک رازدار سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، میں اپنی بیوی پر شک کرنے لگا ہوں، کیونکہ شادی کے پہلے ہفتے بعد ہی میری بیوی کے خاندان سے ایک ایسا شخص آیا ہے جس نے مجھے اس کے بارے میں کافی بتایا ہے اور کہا ہے کہ ضرور اس میں کوئی خامی ہے جو اس کے گھر والوں نے اتنی جلدی اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ بات پریشانی والی تھی۔ امجد بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا، واقعی ہم نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ خیر، تمہیں میں کچھ دنوں کے بعد پھر ایک مشورہ دوں گا جس سے تم اپنی بیوی کی سچائی جان سکو گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے کا انتظار کروں گا، اور تب تک میں اپنی بہن سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کی کیا رائے ہے۔ کیا کبھی اس نے اپنی بھابھی یعنی میری بیوی کو کوئی مشکوک حرکت کرتے دیکھا ہے؟ لیکن مہوش کی بات نے مجھے مایوس کر دیا۔ وہ خود بھی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے میری بیوی شہرین اس گھر میں آئی ہے، میری بہن بھی ڈری سہمی رہتی ہے۔ اس کی یہ حالت صاف بتا رہی تھی کہ اسے میری بیوی نے ہی ڈرایا دھمکایا ہے کہ وہ اس کی اصلیت مجھے نہ بتائے۔ اب تو میرے دل میں سچ پکا ہو گیا، کیونکہ مہوش اپنی بھابھی کی تعریفیں کر رہی تھی۔ بولی، بھابھی بہت اچھی ہیں، ان میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں، آپ خواہ شک کر کے اپنا گھر برباد کر رہے ہیں۔ میں مہوش کی بات مان لیتا اگر اس کا لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ دیتا۔ خیر، اگلے دن امجد پھر میری دکان پر آ گیا۔ آتے ہی کہنے لگا، تمہارے لیے میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تمہارے مسئلے کا مکمل حل میرے پاس موجود ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ امجد کے پاس کون سی گدڑ سینگھی ہے جس سے میرا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے گا۔ تب امجد نے مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی کا کسی کے ساتھ کوئی خفیہ چکر چل رہا ہو، اور اسی وجہ سے اس نے مہوش کو بھی ڈرا دھمکا رکھا ہو۔ امجد کی دلیل یہ تھی کہ ہو سکتا ہے شہرین نے ضد میں آ کر تم سے شادی کی ہو۔ امیروں کے مسئلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔
बाप बेटी शायद जिद में आ गए होंगे। बाप ने किसी और से शादी करने का कहा होगा तो बेटी ने तुमसे शादी करके उसे साबित कर दिया होगा कि उसे दौलत की ज़रूरत नहीं है। खैर, ऐसे केसेस तो होते रहते हैं, अमीरों के यहाँ ये कोई नई बात नहीं। मगर मुझे शक है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर से आने के बाद ज़रूर किसी से मिलती है, वरना वो इतनी खुश न रहती, क्योंकि बकौल तुम्हारे तुम तो उससे बात ही नहीं करते। अमजद के कहने पर मुझे याद आया कि वो दिन जब पहली बार मेरी दुकान में शहरीन का एक रिश्तेदार आया था और उसने मुझे ये बात कही थी, तो मैं जल्दी ही घर चला गया था। मैंने देखा कि शहरीन बाकायदा तैयार हुई, अच्छे कपड़ों में मलबूस थी। उसके चेहरे की ताजगी बता रही थी कि वो बड़ी खुश है। मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया था कि मेरे जाने के बाद वो इस कदर तैयार होकर क्यों बैठी थी, हालांकि मैं तो शाम को घर आता था। अगर उसने मेरे लिए तैयार होना था तो फिर शाम को होती, सुबह सवेरे इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी। अमजद की बात पर मैं पिछले दिनों की याद में खो गया, मगर मुझे पक्का यकीन था कि अब मैं अपनी बीवी को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने अमजद से कहा कि तुम्हारे पास मेरे मसले का हल क्या है। कहने लगा, तुम ऐसा करो कि अपने घर के सामने जो घर खाली है उसकी ऊपर वाली मंजिल किराए पर ले लो। इससे होगा ये कि तुम उस कमरे की खिड़की से अपने घर के सहन में झांक सकोगे। इससे अच्छा मशवरा मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अपनी बीवी से लाख वजाहतें मांगो, लेकिन तुम तो दुकान पर होते हो और फिर जब तुम घर जाते हो तो वो अपने आशिक से या तो बात करना बंद कर देती होगी या अगर मिलने आता होगा तो दूसरे दरवाजे से रुखसत कर देती होगी। अगर तुम उसे सहन से देखोगे तो वो जाहिर है जो भी करेगी तुम्हारी नज़र में रहेगा और तुम्हें अपनी बीवी की सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैंने उसकी तजवीज़ पर अमल करते हुए अगले ही दिन मालिक मकान से बात की। कहा कि मुझे ये सामने वाला मकान 1 महीने के लिए किराए पर चाहिए। वो बोला, 1 महीने के लिए तो नहीं मिल सकता, लेकिन चलो, किराएदार वैसे भी जा रहे हैं, 1 महीने में मुझे नए किराएदार नहीं मिलेंगे। तुम ये घर 1 महीने के लिए रख लो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना कि लोग मुझे गालियाँ दें। मैं उसका मतलब समझ गया था। मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है जनाब, मैंने कहा। उसने चाबियाँ मेरे हवाले कर दी। मैंने एडवांस वगैरह भी दे दिया और वो मकान अपनी तहवील में ले लिया। अब मैं आसानी से अपनी बीवी को सुबह शाम देख सकता था कि वो क्या करती है और पूरा दिन उसकी क्या हरकत होती हैं। एक दिन मैंने दुकान बंद करने का फ़ैसला किया। सोचा कि आज अपने ही घर पर रहूँगा और अपनी बीवी से ये कह दूँगा कि दूसरे शहर जा रहा हूँ, जबकि दूसरे कमरे से जाकर मैं उसे देखूँगा कि वो फ़ोन पर किससे बात करती है और पूरा दिन क्या क्या करती है, महविश के साथ उसका रवैया कैसा होता है। खैर, सुबह सुबह मैंने नाश्ता किया, अच्छे मूड में शहरीन से बात की और फिर उसे बताया कि मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मुझे नया माल लाने जाना है, इसलिए मुझे देर भी हो सकती है। 1 से 2 दिन तो लाजमी लगेंगे। मेरी बात पर शहरीन ने परेशान होने की बजाय बड़े चहकते हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मैं और महविश घर में अकेले होते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल भी तन्हा नहीं हूँ। वो ये बात कहकर खामोश हो गई। मैं उसे जांचती नज़रों से देखता नाश्ता करके घर से बाहर निकल आया। सामने वाले घर में दाखिल होकर मैं ऊपर वाली मंजिल पर गया, खिड़की से पर्दे हटाए और बेड पर बैठ गया। मेरे इस बेड से बैठकर खिड़की से साफ मंजर नीचे का नज़र आता था, जहाँ सहन में मेरी बीवी घूम फिर रही होती थी। उस दिन तो मेरी कमर अकड़ गई कि किसी तरह अपनी बीवी की कोई न कोई गलती पकड़ सकूं, मगर मैं नाकाम रहा। फिर सोचा कि शायद उसे इस बात पर शक होगा कि मैं शहर में जाने का कहकर यहीं कहीं न छुपा हूँ। अब मैंने शाम को वापस घर जाने का इरादा किया, लेकिन मुझे वहाँ महसूर होना पड़ा, क्योंकि अब मैं अपनी बीवी शहरीन से कह चुका था कि 2 दिन बाद ही घर आऊँगा। खैर, 2 दिन के लिए मैं अपने एक दोस्त के पास चला गया। उसने मुझे मज़ीद भड़काया और कहा कि तुम्हारी बीवी में ज़रूर कोई न कोई ऐसी बात है कि उसका रवैया गैर मामूली है। औरत आखिर इस कदर खुश कैसे रह सकती है, वो भी जब उसका शौहर उसे नज़रअंदाज करे। मुझ कमबख्त को इतनी बात भी समझ में ना आई कि ये तो उसकी आला ज़र्फ़ी है कि वो मेरी बदसलूकी को बर्दाश्त करती है। मैं इस बात को भी उसकी बदकिरदारी समझने लगा। खैर, अगले 2 दिन मैं खिड़की से देखता रहा कि मेरी बीवी से मिलने कौन आता है, मगर कोई भी ना आया। वो पूरा दिन किसी से फ़ोन पर भी बात ना करती और हर वक्त अपने कामों में मसरूफ़ रहती। अब मुझे लगने लगा था कि मैंने अपना किराया खामखा ज़ाया किया और बीवी के बारे में कोई हकीकत भी ना पता चली।
خدا جانے اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ میرا مکان میں آخری دن تھا۔ میں نے سوچا کرایہ تو پورا کرتا چلوں، کم از کم 10 دن تو یہ گھر استعمال کروں۔ آج آخری بار اپنی بیوی کو دیکھنے کھڑکی میں آ کر بیٹھا۔ مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس میں ایسی بدکرداری والی کوئی بات نہیں۔ میں نے خواہ سب کی باتوں میں آ کر اس پر بدگمانی کی۔ آج شام کو جا کر اس سے معافی مانگتا ہوں، میرا دل کہنے لگا، مگر پھر 1 منٹ وہاں رکا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کم و بیش اسی حلیے کے لڑکے نے دستک دی جو میری دکان پر آیا تھا، اور اس نے مجھ سے میری بیوی کے بارے میں اول فول بک کر مجھے غصہ چڑھایا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسی وقت یہاں سے نکلوں اور جا کر اس بے غیرت کی گردن پکڑ لوں، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ میں پہلے جاننا چاہتا تھا کہ وہ آپس میں بات کیا کرتے ہیں۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی۔ وہ لڑکا دروازے میں ہی کھڑا رہا، میری بیوی نہ جانے اسے کیا کہتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی اندر گئی، اور جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی تھیلی تھی۔ تھیلی میں خدا جانے کیا تھا۔ اب مجھ سے مزید صبر نہ ہوا۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے گیا، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہرین نے دروازہ کھولا تو میرا انداز دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اس پر چلا اٹھا، قابو نہ رہا تو اس کو بالوں سے پکڑ لیا۔ بتاؤ کون تھا وہ جس سے تم ملاقاتیں کر رہی تھی؟ چھپ چھپ کر کس سے باتیں کرتی ہو؟ بے وقوف سمجھا ہے مجھے؟ پہلے ہی شک تھا کہ ایک معمولی دکاندار سے تم جیسی امیر اور خوبصورت لڑکی بھلا شادی کیوں کرے گی؟ سچ بتا دو مجھے، ورنہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ میرے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر وہ کانپ اٹھی۔ ایسا مت کہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تمہاری صلاحیتوں پر یقین رکھتی ہوں، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی تھی۔ میں جانتی ہوں تم ایک دن ضرور اپنے حالات بدلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ مت سناؤ مجھے اپنی یہ فلسفیاں، میں نے غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت بتاؤ کہ وہ کون تھا، ورنہ میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میرے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر وہ جیسے تڑپ گئی، میرے قدموں میں آ گری۔ اس کے گرم گرم آنسو میرے پاؤں پر لگنے لگے۔ میں نے کہا، مجھے بتاؤ کون تھا وہ؟ میرے چلانے پر وہ اور سہم گئی۔ بس مجھے ایک رات کا موقع دے دو، صرف فجر تک۔ خدا کے لیے اتنے ظالم مت بنو۔ اگر فجر تک تمہارا دل نہ مانا تو تم بھلے مجھے طلاق دے دینا، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہرین کی بات پر میں پتھر سا ہو گیا۔ اب اس عورت کو میں کیا کہتا؟ اس کے رونے دھونے نے میرے دل کو نرم کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگا، آخر فجر تک وقت دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس واقعی کوئی ایسی بات ہو جس پر میرے لیے یقین کرنا ممکن ہو، اور پھر وقت بھی تو تھوڑا ہی تھا۔ فجر تک انتظار کرنے میں کیا حرج تھا؟ میں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، خود گھر سے باہر چلا گیا۔ میں گھر بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فجر کے وقت میں جاؤں گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اسے طلاق دے دوں گا اور اس بدکردار لڑکی سے جان چھڑاؤں گا۔ وہ مجھے واسطے دیتی رہ گئی، مگر میں گھر میں نہ رکا۔ میں نے ساری رات باہر گزار دی۔ فجر سے ذرا پہلے میں گھر آیا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ میرے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں اندر گیا تو رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ مصلی پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اب کس بات کی دعا مانگ رہی ہے، کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی زندگی سے نکال پاتا، میری بہن روتی دھوتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں عجیب ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری بہن بہت نیک اور پاک باز ہے۔ اس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، اس لیے میں اس سے بہت محبت کرتا۔ وہ مجھے اپنے باپ کی جگہ عزت دیتی، اور میں نے بھی اسے بڑا بھائی بن کر نہیں باپ بن کر پالا تھا۔ وہ بھی آج اپنی بھابھی کی حمایت کر رہی تھی۔ اب مجھے اس پر یقین کرنا ہی تھا۔ تب میری بہن بتانے لگی، بھیا اس سب میں بھابھی کا کوئی قصور نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے بھابھی کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے، مگر بھائی اس سب میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ساری غلطی میری ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، جو کہتی ہوں قرآن پر ہاتھ رکھ کر سچ کہہ سکتی ہوں۔ آپ میری بات کا یقین کریں۔ تب میں نے مہوش کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ کہنے لگی کہ جب میں اس گھر میں آئی تو آپ کی بہن کو ہمیشہ اکیلا اور تنہا پایا۔ پھر مجھے معلوم ہوا
کہ وہ کافی زیادہ پریشان رہتی ہے۔ پریشانی کی وجہ وہ لڑکا تھا جس سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ لڑکے نے اسے موبائل فون بھی دے رکھا تھا اور یہ اس سے فون پر باتیں کرتی رہی۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ جان کر دکھ ہو رہا ہوگا، مگر حقیقت یہی ہے کہ آپ کی بہن گھر کی چار دیواری میں رہ کر بھی اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرتی رہی۔ مجھے معاف کیجیے گا، مگر آپ کی بہن نے آپ کو دھوکے میں رکھا اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ بچیوں کی تربیت ماں نہ کرے تو ان کے ساتھ ایسے واقعات اور حادثات ہو جاتے ہیں۔ دراصل مہوش جس لڑکے سے بات کرتی تھی اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ اسے کہتا کہ مجھ سے ملو، میری بات سنو، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں بدنام کر دوں گا، تمہارے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ اسے روز بلیک میل کرتا اور مہوش ڈرتی اور روتی رہتی۔ ایک دن وہ اسی طرح رو رہی تھی، تب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے لفظ بلفظ مجھے ساری کہانی سنا دی۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو آپ کو بتا دیتی اور آپ اس مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے یقیناً جذباتی ہو جاتے کیونکہ یہ آپ کی بہن تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ عاقل ہی ہے جو میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اگرچہ اس کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا، وہ میری اس شادی میں خوش بھی نہیں۔ ہمیشہ اس نے مجھے یہی کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میرا دیوانہ ہے۔ یقین کریں میں اس جیسے لڑکوں کو دل سے پسند نہیں کرتی۔ آپ میری پسند اس لیے تھے کہ آپ میں محنتی انسانوں والی نشانیاں تھیں، اور میں نے اسی سب کی بنا پر آپ سے شادی بھی کی تھی کیونکہ آپ مجھے غیر معمولی انسان لگے۔ رہی بات آپ کی بہن کی، تو اس نے مجھ سے قرآن کی قسم لی تھی کہ میں کبھی آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ تب میں نے اپنے اسی کزن سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے سوچا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر کے دروازے پر بلایا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ مہوش کو تنگ کرنے والے لڑکے کو سمجھا دے گا تو میں اسے 1 لاکھ روپے دیتی ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پیسے نہیں لے گا تو میں اس سے کام بھی نہیں کرواؤں گی۔ اس نے اپنی پسندیدگی کے جذبات کی وجہ سے میری بات مان لی اور میری مدد کرنے آ گیا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور اس نے آپ کی بہن کی مدد کر دی۔ بس یہ بات تھی جو میں آپ کی بہن سے کھائی گئی قسم کی وجہ سے آپ کو نہیں کہہ سکی۔ لیکن پھر جب مہوش کو اندازہ ہوا کہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے میں بے گھر ہو جاؤں گی، تو اس نے یہ ساری بات مجھے آپ کو بتانے کی اجازت دے دی، اور اسی کی اجازت سے میں آپ کو یہ قصہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ مجھ پر سے اپنا غصہ تھوک دیں اور دل سے مجھے قبول کر لیں، مجھ پر شک کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اور ایک نتیجے پر بھی پہنچا کہ کبھی بھی اپنی بیویوں پر شک کر کے ان کی نظروں میں گرنا نہیں چاہیے کہ عورت کی فطرت میں ایک ہی مرد سے محبت کرنا ہے۔ ہم مرد اپنی گنہگار فطرت کی وجہ سے اپنی بیویوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔